جب شب برات کی آمد ہوتی ہے، شب برات کی آمد کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ کے طرف سے اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، یہ ندا دی جاتی ہے، یہ منادی کرائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جس کی مغفرت کی جائے، جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ جس کی بخشش کر دی جائے، اے گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جو آئے اور مغفرت طلب کرے، جو آئے اور گناہوں کا معافی مانگے، ان کے ایک ایک گناہ کو بخشنے کے لیے خدا اس رات تیار ہوتا ہے۔ گو کہ وہ رات ہی نہیں، وہ گولڈن چانس ہوتی ہے، وہ ذری موقع ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے طرف سے آفر والی رات ہوتی ہے، جو آفر صرف ایک رات کے لیے سیمت ہوتی ہے، صرف ایک رات کے لیے لیمیٹڈ ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی کوئی سونے میں گزار دے، کوئی افواط و بکواس میں گزار دے، کوئی چکروں میں گزار دے، کوئی کھیل کود میں گزار دے، کوئی گپے اڑانے میں گزار دے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو مغفرت ملنی تھی، جو بخشش کا پروانہ ملنا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس رات اللہ کے طرف سے ندا کرائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی انسان جو اپنے گناہوں سے تنگ آ چکا ہے کوئی ایسا انسان جو گناہوں سے ڈوب چکا ہے، جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے وقت میں بھی رب اسے کہتا ہے آجا میرے بندے، میں بخشش فرمانے کے لیے تیار ہوں، آجا میرا بندہ، میں تیری مغفرت کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، چاہے تمہارے گناہ ذرات کے برابر ہو جائے، چاہے تمہارے گناہ ریت کے برابر ہو جائے، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنی رحمت کو دیکھوں گا، میں اپنی بخشش کو دیکھوں گا، میں اپنی مغفرت کو دیکھوں گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ وہ ملک الملوک ہے جو بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، جو بندے کے کرتوت کو نہیں دیکھتا ہے، جو بندے کے برے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے۔ جب وہ مغفرت کرنے پہ آتا ہے، جب وہ بخشش کرنے پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، اپنے دریا دلی کو دیکھتا ہے، فراق دلی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور یقیناً اس رات شب برات میں اللہ خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے، اور جب انسان بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، ایسے وقت میں وہ انسان کچھ نہ کچھ آفر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو کہتا ہے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا۔ جس طریقے سے جب ایک شوہر خوش ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے آج مانگ لے، جو کچھ مانگے گی آج تجھے میں دیتا چلا جاؤں گا، بیوی جو بھی کچھ مانگتی ہے شوہر نوازتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً اسی طریقے سے شب برات میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، شب برات میں اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں کو کہتا ہے اے میرے بندے مانگ، آج تو مغفرت مانگے گا مغفرت دے دوں گا، بخشش مانگے گا بخشش دے دوں گا، گناہوں سے نجات مانگے گا گناہوں سے نجات دے دوں گا، جنت مانگے گا جنت دے دوں گا۔ میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اس گناہ کو جو رات میں کیا تھا، دن میں کیا تھا، جب بھی کیا تھا، تیرے کسی گناہ کو نہیں دیکھوں گا۔ آج میں خوش ہوں، میری طرف سے اعلان ہے، میری طرف سے یہ صدا ہے، میری طرف سے یہ نجات ہے، میری طرف سے یہ گولڈن چانس ہے، یہ آفر ہے۔ اور یاد رکھا جائے وہ آفر صرف اسی رات کے لیے ہوا کرتا ہے، اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے جب وہ رات ہمارے درمیان آ جائے،
مغفرت کی رات، تو پھر ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرے. اور اے لوگوں، صرف مغفرت کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایک اور اعلان کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو روزی کمانا چاہتا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے روزی کی تلاش ہوتی ہے. ہر ایک انسان کو روزی چاہیے، روٹی چاہیے، بوٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، لباس و پوشاک چاہیے، ڈریس چاہیے، ضروریات کے سامان چاہیے، ہر ایک انسان کو چاہیے. اور انسان پورے سال چکر لگاتا ہے، کبھی اس کمپنی میں جاتا ہے، کبھی اس سروس میں لگتا ہے، کبھی اس جاب کو تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. ہر طرف انسان روزی کے لیے سینکڑوں دروازے کی خاک چھانتا نظر آتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے دیکھ رہا تھا، پورے سال روزی کے لیے چکر کاٹ رہا تھا، پورے سال تو ادھر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، تجھے روزی کبھی ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی، لیکن آج میرے طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، آج میرے طرف سے یہ حکم نافذ کر دیا گیا ہے کہ جسے بھی روزی چاہیے، جسے بھی روزی اور روٹی بوٹی چاہیے، جسے بھی پیسے چاہیے، جسے بھی بینک بیلنس چاہیے، ہر کوئی اس رات میں آئے، مجھ سے مانگے، میں اسے روزی دوں گا، میں اسے روٹی دوں گا، میں اس کی تمام ضروریات پوری کروں گا. تو کون نہیں چاہتا ہے کہ اسے روزی ملے؟ کون نہیں چاہتا ہے اسے روپے اور پیسے ملے؟ کون نہیں چاہتا ہے اس کی رزق میں وسعت ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے اسے ایک کے بدلے 10 ملے؟ ہر چاہتا ہے. تو جو کوئی بھی چاہتا ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے جب ایسی رات آئے اور ایسا پروانہ مل رہا ہو، ایسا اعلان ہو رہا ہو، ایسے وقت میں ہر ایک کو چاہیے اپنے گھروں میں یا پھر جہاں بھی وقت ملے، جہاں بھی موقع میسر ہو، ہر جگہ کھڑا ہو جائے اور اللہ سے مانگے اور کہے، اے اللہ، آج تو مغفرت دینے والا ہے، ہمیں بخش دے. اپنے گناہوں کو یاد کرے اور کہے، یا اللہ، مجھے فلاں گناہ یاد ہے، میں نے اس گناہ کو انجام دیا تھا. اور کہے، یا اللہ، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں. جو گناہ یاد ہو اسے یاد کر کے، جو یاد نہیں ہو اس کا بھی حوالہ دے کے رب سے مغفرت مانگ لیجئے گا، رب سے بخشش کروا لیجئے گا. اور پھر رب سے کہیے گا، اے رب، تیرے طرف سے اس رات روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، اس لیے آپ ہمیں روزی بھی دیجئے، رزق بھی دیجئے. مانگیے گا خدا سے. پھر یہی نہیں، تیسرا اعلان ہوتا ہے، تیسری منادی کرائی جاتی ہے اللہ کے طرف سے. فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، جسے مصیبت سے آزادی دی جائے، جس کو پریشانی سے خلاصی دی جائے، ہے کوئی بیمار جسے شفا دی جائے. کون مصیبت زدہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو آیا ہے ہر کوئی مصیبت زدہ ہے. کسی کو مصیبت کبھی آتی ہے، کسی کو مصیبت پہلے چلی آتی ہے. کوئی پریشان نہیں ہو یہ کہہ نہیں سکتا. کوئی یہ کہے کہ میں مصیبت زدہ نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، یا پھر میں بیمار نہیں ہوں، کوئی پورے دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر کمی ہوتی ہے، جس کے اندر نقص ہوتا ہے، جس کے اندر عیب ہوتا ہے. انسان بیمار بھی ہوتا ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، انسان مصیبت زدہ بھی ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تیسرا اعلان کرواتا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو اس کی مصیبت سے آزادی دی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کو اس کی پریشانی سے خلاصی دی جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کو شفا دی جائے. آج انسان کس قدر بیمار پھرتا نظر آتا ہے، کبھی ہاسپیٹل کے چکر لگاتا ہے، نہ معلوم سینکڑوں دوائی کھا چکا ہے، دوائیوں کا وہ ایک مجسمہ بنا پھرتا ہے. لیکن ہر وقت وہ ادھر ادھر جاتا ہے. اس لیے وہ رات بہت ہی قریب ہے، وہ رات آنے والی ہے جس رات آپ کی بیماریوں کی دوا بھی ملے گی، اور رات کی مغفرت کی دوا بھی ملے گی، اور رات کی رزق کا سامان بھی ملے گا. اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی خواہش پوری کرنے والا، ہے کوئی جائز تمنا لے کے آنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کروانے والا. کون ہے کہ اس کی تمنائیں نہیں ہیں؟ کون ہے کہ اس کے ارادے
کون ہے کہ اس کے جائز مقاصد نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس جائز مقاصد ہے، ہر ایک کے پاس جائز تمنائیں ہیں، ہر کسی کے پاس حاجت ہے، ضرورت ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے، ہر کوئی محتاج ہے۔ اللہ ہے جو محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ انسان ہے جو محتاج ہے، انسان ہے جو ضرورت مند ہے، انسان ہے جو ہیلپ لیس ہے۔ اس لیے تو اللہ ندا دلوائے گا، چوتھا اعلان کروائے گا، ہے کوئی ضرورت مند کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے، ہے کوئی حاجت مند کہ ان کی حاجت پوری کی جائے۔ وہ رات بہت ہی قریب ہے، وہ رات آنے والی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رات میں اپنے گھروں میں ہی یا جہاں وقت میسر ہو، جہاں موقع آپ کو ملے، آپ اسی جگہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد جا کے ہی کوئی عبادت کرے۔ ہاں اگر گھر پہ تنگی ہے، ہاں اگر گھر پہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اس کی عبادت میں خلل ہوتی ہے، تو پھر وہ اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ ورنہ جسے جہاں وقت ملے، جسے جہاں موقع ملے، وہ وہی خدا سے یہ چار انعامات ضرور حاصل کر لے۔